میرے دوستوں ہم سب دائی ہیں. آپ کو پتا ہے مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اکبر تو شیطان کہاں جاتا ہے بھائی؟ بخاری میں کیا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی ریح خارج ہو جاتی ہے. اور جب نمازی کہتا ہے اللہ اکبر شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، رکعتیں بلاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی اللہ اکبر ہے لیکن مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے، نمازی اللہ اکبر کیا ہے؟ مؤذن دائی ہے، دائی کے قریب شیطان آ ہی نہیں سکتا. یہ عجیب بات ہے آج. اور سب سے اونچی گردن قیامت میں کس کی ہوگی؟ مؤذن کی. جو 20 منٹ اذان دیتا ہے اس کی اتنی گردن، جو 8 گھنٹے گشتے کرے گا، سال لگائے گا، اس کی گردن مجھے تو وہ تو واپس لانی پڑے گی، جنت سے باہر نہ نکل جائے واپس. کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے؟ دعوت میرے دوستو اتنا بڑا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دعوت کا وہ. میں ایک دفعہ میں جنید جمشید انگلینڈ بیٹھے، گورا ہے، داڑھی اور پگڑی. میں آپ کو وہ حدیث بتانا چاہتا ہوں، ایک ہاتھ سے صدقہ دو دوسرے کو پتہ نہ چلے. انہوں نے ایک مفتی صاحب نے سال لگا میں بتایا، انڈیا کے تھے، تو انہوں نے پھر میں نے اس کی تحقیق کی تو ایک گورا آیا، کہا سعید بھائی، سعید انور میں غیر مسلم تھا، انگلینڈ میں برٹش آرمی میں تھا اور شراب کے نشے میں نکلا ہوا. میں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے، ہم تو دیکھتے ہیں نا اخبار اور ٹی وی، ارے اتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. جنگوں اتنے لوگ مسلمان مجھے ملے کہ ہم کویت گئے لڑنے، وہاں گئے مسلمان ہو کے آ گئے. یہ ان میں گورا بھی تھا. تو کہتا میں قرآن سنتا ہوئے ہو کیا کلام، نماز دیکھتا کیا بات. میں نے کہا اسلام، لیکن مسلمانوں کو دیکھوں میں کہوں یہ کیا مسلمان. اس چکر میں نشہ ہی بن گیا کوکین کا شراب. ایک دن شراب پی کے نکل، نشے میں ایک خاصا ملے، اتنی لمبی دوڑی، اتنا بڑا پڑ، مجھے دعوت دی. میں کہا چپ کر جا، میں نشے میں. خوب دعوت دی، 15 منٹ دعوت دی. میں نے کلمہ پڑھا نشے میں، 4 مہینے لگائے. اس سال 6 مہینے اسلام قبول کیا. 200 آدمیوں کو کلمہ پڑھا کے میں اللہ کے راستے میں نکال چکا. یہ ایک کو دعوت دی 15 منٹ. میرے دوستو دعوت کا اثر آپ سوچ نہیں سکتے. اتنی بڑی جنت ہے. دیکھو نا ساری دنیا کا مسلمان، اگر قاری صاحب غلط ہو تو ان سے پوچھنا، ساری دنیا کے مسلمان 2 سنتیں پڑھیں رات کو نفل، اور پورا قرآن ختم کر دیں 2 نفلوں میں. ایک آدمی بے نمازی، آپ اس سب اجر کو جمع کر دو، 2 نفل، سارا قرآن تلاوت نماز میں. یہ سارے 2 ارب کے نفل، پورا قرآن تلاوت، یہ 2 فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتے جس میں فلق ناس پڑھی جائے. میں ایک بے طلبے کو اللہ کے بڑائی دل میں ڈال کے 2 فرض نماز کے رکعت پڑھا دوں، اللہ مجھے اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. لیکن شیطان جانے نہیں دیتا. دعوت کا کام میرے دوستو اس کی اڑائی. جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ کیوں بنے؟ وہی لے کے پھرتے تھے. جو وہی لے کے پھرے گا اللہ اس کو سب سے اوپر کر دے گا. اور آپ کے پاس تو سینہ، میرا سینہ تو قرآن حدیث سے خالی ہے. آپ کے پاس جو ہے نا بس اس میں کیا کرو، جان لگا دو. دیکھو میرے دوستو جب تک عورت باہر سے 9 مہینے خراب نہیں ہوتی اندر بچہ بھی نہیں بنتا ہے بھائی. کوئی عورت کہ جی مولوی قاری صاحب میں چاہتی ہوں پتلی دبلی رہوں اور اندر انضمام پیدا ہو، جیسا ہو سکتا ہے؟ جتنی زار سے موٹی خراب اتنا تندرست بچہ اندر. جم میں جاؤ جب تک چیخیں نہیں نکلیں گی میرے دوستوں اندر کچھ بھی نہیں بنے گا. میں ساؤتھ افریقہ گیا، ایک مسجد بڑی، یہ تو ماشاءاللہ بڑی خاطی مسجد ہے. میں نے کہا اللہ اکبر، تو سامنے میں بتا رہا ہوں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم فطرت کبد پہ ہیں. میں نے نماز پڑھی، بڑی مسجد، تو وہاں انہوں نے زبردستی ممبر بٹھا دیا. میں چھپ کے بیٹھا. خیر میں کہا بھائی اپنی بات ہوگا کرو، میں انگلش میں کروں. میں نے کہا میں نماز پڑھی تحیۃ المسجد، سامنے فوارہ تھا، میں فوارہ دیکھتا رہا. میں نے کہا فیز 1 میں یہی اپنے گھر میں فوارہ بناؤں گا. میں رکوع میں گیا، میں نے قالین دیکھا، میں نے کہا واہ واہ. ادھر سلام کیا، لکڑی کا کام، اوپر فانوس. میں کہا یہاں تو مجھے اللہ یاد نہیں ہے. میں کہا پٹھانوں کے ساتھ میری تشکیل مہنڈری 9,500 فٹ پہ، یہ اوپر سیدھے. اور میں ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا، 2003 میں 4 میں لگا. میں اوپر چڑھا، خیر فٹ تو میں تھا. میں جا کے لمبا سفر تھا، ہم کہیں ہمیں ٹائم گھنٹے لگ گئے. جا کے میں کہا حضرت خان صاحب باتھ روم، کہا سارا باتھ روم ہے جہیں مرضی بیٹھ جائے. میں نے کہا دماغ خراب، میں نے کہا دماغ خراب ہے بھائی، کہہ جاؤں. میں نے کہا میں باتھ روم ہو ہی نہیں سکتا. اور مجھے جو اللہ یاد آیا زندگی میں کہیں یاد نہیں. اچھا اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں. انہوں نے کہا مال بہت اچھا بھائی، یہاں لوگوں کا کلمہ نہیں آتا، کرکٹ سب جانتے ہیں، تم یہاں 15 دن کام کرے. مسجد، وہ مسجد ٹوٹی، نہ چھت نہ دروازہ نہ کوئی کھڑکی. ٹھنڈ اتنی، ساتھ والا مکان نظر نہیں. میں نے کہا یا اللہ، پٹھانوں کے ساتھ اکیلا پنجابی پھر کیا ہو. خیر اچھا وہ امیر صاحب، ہاں بھائی دیکھو یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، بس تھوڑی احتیاط، یہاں سانپ بہت ہے. میں کہا سانپ بہت ہے، اللہ یاد آئے گا. اوئے ہوئے میں تو چھپکی نہیں سے. یہ پٹھان تو ایسی قوم ہے، اللہ ان پہ ہدایت دے. ہم گئے وہاں ادھر وہ نواب شاہ میں کراچی کے بچوں کو لے گیا، برگر بچے ڈھیلے میری طرح کے. تو ہم رات کو نواب شاہ مرکز نا جنگل میں سوراخ، تو
تو نواز شاہ مرکز میں بستر لگایا تراویح کے بعد، میرے بستر سے 3 سانپ نکلے، اوہ سانپ، میں بلکہ بچوں نے کہا بسم اللہ لپیٹو، انہوں نے کہا امیر صاحب نے کہا صبح بیان ہے تیرا 8-10 ہزار آدمی، میں کہا زندہ رہیں گے تو بیان کریں گے، ہم سانپ ہیں۔ تو وہ جماعت آئی پٹھانوں کی، سال میں بہت جماعت تھی، نورانی چہرے، وہ بیٹھو یار، کیا سانپ سے ڈرتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہتا میں پہرا دے گا کوئی نہ، میں نے کہا چھوڑ یار، کیا سانپ تجھے نہیں لگا؟ کہا چھوڑو سانپ۔ تو امیر صاحب نے کہا اس کی بات سنو، میں 3 ہفتے پہلے بیان کر رہا ہوں، یہ امیر صاحب 65 سال میں میرے ساتھ بیٹھا، ممبر سے سانپ نکلا سورا، اتنا موٹا سا، چیخ ماری، 3000 آدمی بیٹھے، سب سانپ، بیٹھو سانپ۔ خان صاحب نے اتنی بڑی مسواک نکالی، ماری ٹن ٹن اور ٹن ٹن، لوگ دیکھ رہے کیا کرے گا، اتنے سارے نے ڈنڈے کھا کے صاحب نے سر نکالا، خان صاحب نے ڈگ کر کے اٹھا سے گردن کو یہاں، اب سانپ کی گردن نکلا لمبا، سانپ نے وہ اپنی دم تاکہ توڑ دے، نسوار دے اڑے، نسوار ڈالی 2 منٹ سانپ۔ اب بتاؤ، اور یہ تو وہ تھے، اور میں چھپکلی نہ پکڑ سکوں، مجھے آپ اتنی دیر چھپکلی پکڑا دیں۔ انضمام کتنا لمبا ہے؟ 6 فٹ 4 انچ۔ تو ہم لیٹے بستر، دیکھا 4 چھپکلیاں، وہ خان صاحب پڑے ڈنڈے، تو انضمام نے کہا یہ خان صاحب چھپکلیاں، کہا ابھی تو شیر کا بیان کر کے آئے، اس لیے یوں پکڑی بار یوں پھینک۔ انہوں نے کہا سانپ میں گلے مر گئے، میں یار جو اللہ یاد آیا 15 دن، اف، رات کو 2 بجے پیشاب آیا، میں نے کہا یا اللہ، اٹھایا پٹھانوں اٹھیں گے، پھر میں گیا اتنا گلاس لے کے پیشاب کرنے، ادھر جھاڑیاں تیز تیز ہوائیں چل شوٹ شوٹ، میں بیٹھا، ابھی بیٹھا ہی تھا، ہوا چلی، گھاس چلی، میں پھدک کے آ گیا۔ اب 15 منٹ میں نے پیشاب کیا، 1 سیکنڈ بھی اللہ کو نہیں، یہاں باتھ روم گئے، فون نکالا، چلو قاری صاحب نہیں ہے، SMS چیک کر لو، ای میل، وہاں یاد ہی نہیں آتا موبائل۔ 15 دن قاری امام میں اللہ اکبر، فجر میں اللہ اکبر، دھڑ 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 شروع ہوئی، وہ جو برق اور رات سنی نا قرآن میں کہا یا اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رکوع میں کیا بولے، دھڑ سبحان رب العالمین۔ میرے دوستو آرام میں اللہ نہیں ملتا، مشقت جان جائے تو دیکھو حج میں اللہ کہتے ہیں تجھے پھنساؤں گا خود کہ تیرے دل سے نکلو، اللہ مجھے بچا لے، وہیں تیری مغفرت کر۔ تو دعوت دو، اٹھتے بیٹھتے دعوت دو، اللہ کو بولو، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی قسم کیا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سنے گا اللہ اس کی، سن لی جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، چھوڑ دو مخلوق کی تعریف، اللہ کی حمد، ہر جگہ اللہ کی بات۔ واللہ میں بتا رہا ہوں، ہم ایک جگہ ایئرپورٹ پہ پھنس گئے، تو ہمارے بڑا کھلاڑی تھا، ہم 2 ساتھی اپنا نئی بٹ صاحب میں، اور وہاں انگلینڈ کا ایئرپورٹ، تو میں نے کہا بٹ صاحب نے دعوت دو، دعوت دی، اور 2 منٹ میں اللہ نے نکالا، کمرے میں گیا، نام کیا، باہر دعوت کی۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے آزان کے بعد دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ آزان دعوت تامہ ہے، دعوت دو، دعا قبول کرو، دعوت دو، دعا، تیسری چیز سب سے ضروری آپ لوگوں کے لیے، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، میں نے کرکٹ شروع کی گھر سے، گیراج سے، پھر گلی میں نکلا، اوپر گیا، پھر محلے اسٹریٹ میں اور اوپر، پھر محلے میں اور اوپر، پھر اپنے زون میں اور اوپر، پھر شہر میں اور اوپر، پھر ملک میں اور اوپر، پھر ساری دنیا پھرا، تو اللہ نے میری کرکٹ کی سمجھ کو بڑھایا۔ جو ڈاکٹر پاکستان میں پڑھتا ہے اس کی میڈیسن کی سمجھ تھوڑی ہوتی ہے، جو ڈاکٹر پوری دنیا میں پھرتا ہے اس کی سمجھ آتی ہے۔ دیکھو سمجھ یہاں ہوتی ہے اور معلومات یہاں ہوتی ہے، یہ ہے ذہانت، اور یہ ہے فَتَكُونُ لَهُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ جب تک تم زمین میں نہیں پھرو گے نہ تمہاری عقل کھلے گی نہ تمہارے کان کھلیں گے، اور سن لو بے شک صرف اور صرف فَإِنَّمَا پس صرف اور صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں، تو پھرنا پڑے گا میرے دوستو۔ اخرجت الناس ہیں، اخرجت الناس ہیں، ہم ساری انسانیت کے پیدا کیے ہیں۔ دیکھو شیخ سلیح صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں حرم میں، 10 لاکھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک بچہ آیا مسلمان، اس کے کپڑے میں آگ لگ گئی، وہ کہہ رہے بچاؤ شیخ سدیس۔ اب شیخ سدیس جمعہ ختم کریں، بچے کو بچائیں، بچہ جنتی ہے، جل گیا تو مسلمان بچہ ہے، سیدھا جنت میں شہادت کی موت۔ تو شیخ سدیس کو کہ میں نماز چھوڑو، بچے کی آگ کو بجھاؤ۔ 6 ارب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں میرے دوستو، بتاؤ ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا؟ آج پوری دنیا میں ہم جا رہے ہیں مال کمانے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم نے اس کو انشاءاللہ پہ رکھا۔ ایک جیل میں گیا، میں نے کہا کون کون سال کے لیے تیار ہے؟ 3000 قیدی تھے، سب کھڑے ہو گئے، کہ یہاں سے تو نکالو پھر دیکھیں گے، گھر سے نکلنے کو تیار ہے۔ تو آپ میرے دوستو خوب پڑھو، آپ جو علم لیا ہے اب اس کو اللہ کے راستے میں لے کے پھرو۔ اپنا جان مال، اپنا جان مال کیوں؟ ایک قاری صاحب تھے ہمارے کیولی گراؤنڈ لاہور میں، تو ذرا دوسرے سوچ کے تھے، وہ کہا سعید بھائی میرا بچہ چرس پیتا ہے اعتکاف میں، اگر تم اس کو ٹھیک کر دو میں 4 مہینے رہوں۔ میں قاری صاحب انشاءاللہ
ہم نے اس کو 10 مہینے کے بعد لے گئے اللہ کے راستے میں، داڑھی آ گئی، چرچ چھوڑ گئے نماز میں۔ قاری صاحب نے کہا کیا کہا؟ میں کہا مجھے تو کچھ آتی کیا، کون قرآن کی آیت حدیث؟ میں کہا کچھ نہیں۔ کہا پھر یہ ٹھیک ہے؟ میں کہا قاری صاحب تمہارا ظالم بچہ پچھلے 10 مہینے سے میری جیب سے 1.5 لاکھ کے برگر پیزا کھا گیا، اب رات کو رونا آتا ہے اللہ ظالم کو ہدایت دی کتنا مال جب ہونا مال جان لگاؤ گے پھر دین سے رغبت تو دین مٹنے کا غم آئے گا۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی جو اب فارغ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، فارغ نہیں ہو، فارغ تو قبر میں ہی ہو، اب تو آپ ادھر نہیں تو کہیں اور پھنس جائیں گے۔ میں ویسے ہی اللہ کے فضل کے زیادہ ہی پھر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے ان کی دعاؤں سے، جیسے کرکٹ میں پھنسے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا شہید بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ گھر 4 مہینے؟ میں نے کہا بیوقوف کرکٹ گیند بلے کے لیے 10 مہینے پھرتا تھا، تو کبھی نہیں آیا اللہ کے راستے میں، 4 مہینے میں تنگی ہے۔ ایک میرے پاس آیا شہید بھائی آپ بڑی قربانی کر رہے ہیں۔ میں کہا کیا قربانی کی؟ کہا یار آپ، میں کہا بھائی یہاں شادیاں کتنی 4 بس، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، وہاں تو لاکھوں انتظار کر رہی ہیں، قربانی تو کر رہا ہے میں کر رہا ہوں، تو اتنی ہورے قربان کر رہا ہے پیشاب پکانے والی لڑکیوں کی وجہ سے، تو یہاں کے نشے وہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے ہاتھ سے شراب پلائے گا، تو قربانی کر رہا ہے میں کر رہا ہوں، قربانی میرے لیے دنیا کا ہم نہیں کر، ہم تو مزے کر رہے ہیں۔ مسجدیں کیا ہیں بھائی؟ جنت کے گھر، آپ کو اللہ نے جنت پر رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے، جنتی دنیا میں بھی جنت میں ہوگا۔ جیسے نا کھانے سے پہلے، یہ مولوی سمجھ سکتے ہیں، کھانے سے پہلے سوپ آتا ہے نا، تو مولویوں کو تبلیغوں کو یار کھانا اچھا ہوگا، تو اللہ نا قرآن میں نزل کہتے ہیں، نزل کہتے ہیں ایپیٹائزر، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایپیٹائزر یہاں دوں گا، اصل مین کورس وہاں ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور اس کی میزبانی کون کرے گا؟ نزلا من غفور رحیم، اللہ خود تیرا میزبان ہوگا۔ تو میرے دوستو چھوڑی سی زندگی ہے، فرمایا رمضان کی طرح گزار لو، عید موت پہ عید آنا شروع ہو جائے گی، پھر ہر مزے ہی مزے۔ اس کے لیے بتاؤ کون طالب علم دل، دیکھو میں زبردستی سال کا نہیں کہتا، کیونکہ ہمیں سال نہیں لگوانا، کام میں جوڑنا ہے۔ سال لگا کے بھائی اس وقت نا نیب بہت لوگوں کو تلاش کر رہی ہے، اور ایجنسیز بھی تلاش کر رہی ہیں، پولیس بھی چوروں کو سب سے زیادہ تبلیغ والے کو تلاش کر رہے ہیں۔ چلی کے بعد کہاں گیا، 4 مہینے کے بعد کیا گیا؟ ہم چاہتے ہیں کام سے جڑے، ڈگری لے کے غائب ہو گیا بھائی، ابھی بھائی ڈگری لی ہے، ہم چاہتے ہیں دعوت کا کام اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، یہی میرا کام ہے کہ دیکھو اللہ ہمارے ان تنزلہ ینصرکم، تو میرا کام کرو تمہارے کام کروں گا۔ پوری دنیا میری آپ کا انتظار کر رہی ہے، 6 ارب لوگ یہ مسلمان ہیں، واللہ سچ بتا رہا ہوں، یہ جتنے دنیا میں لوگ ہیں، میں نے قرآن تھوڑا سا مفتی صاحب سے پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں غافل قوم پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک میں اپنا رسول نہیں پہنچا دوں گا اللہ عذاب میں۔ کتنا بڑا اللہ ہے۔ ابھی کوئی سے ایک لڑکا آیا ایتھسٹ، اللہ کو ماننا چھوڑ دیا، نشے، مجھے بھی قطر سے آیا 4 مہینے کا، سعید بھائی خودکشی کرنے نکلا، اوپر 11ویں منزل سے گرنے لگا، پیچھے سے ابا نے آواز دی بیٹا خودکشی نہ کرنا جہنم میں جائے گا۔ میں بولا ابا غائب، میں نے کہا یا اللہ تو نے بلا لیا، میں اب کبھی، اور اللہ نے اس کی زندگی پلٹ دی۔ اللہ خودکشی بھی نہیں ہونے دیتا جب تک اللہ پیغام نہیں پہنچا۔ اب یہ انتظار کرنا، کسی کا بچہ گم جائے، اغوا ہو جائے، آپ اس کو لے کے دے دو، ماں باپ کتنا خوش ہوں گے۔ ظالم شیطان نے انسان کو اغوا کر لیا، اللہ سے دور کر دیا، آپ ان کو اللہ سے ملا دو، اللہ ہمیں کتنا ہم سے خوش ہوں گے۔ تو کون کون دل سے نیت کرتا ہے سال لگا کے اس کام کو اپنا مقصد زندگی بناؤ؟ بتاؤ بھائی، کھڑے ہو کے زیارت کراؤ، سال لگے۔ یہ فارغت کے بعد انشاءاللہ، پہلے سال لگوں گا انشاءاللہ، تو حدیث والے انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، روزی کی فکر نہ کرنا، یہ اللہ کے ذمہ ہمارے ہے ہی نہیں۔ شیر تازہ گوشت کھاتا ہے انشاءاللہ، آپ لوگ شیر ہو دین کے، آپ کو اللہ تازہ کھانا کھلائے گا، ہم تو باسی کھانے کھاتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، یہ تو سب تیار ہے، یہ تو تشکیل کیا ہے، یہ تو قاری صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کون ہے؟ سارے تو نکلیں گے انشاءاللہ، ہاں یہ تو سارے بھائی پکی بات ہے نا، سال حالات کو نہیں دیکھنا، جتنی مشکل پچ پہ اسکور کرو گے اتنا بڑا مین آف دا میچ ملتا ہے نا۔ مشکل پچ آپ تو ماشاءاللہ جتنی مشکل پچ پہ، دیکھو ایک بات ہوتا ہے، انار کب نکلتا ہے بھائی؟ انار سردی میں نا، اگر مٹی پہ گرمی لگاؤں تو انار نکلے گا، اس مٹی کو تھوڑی سردی لگواؤ، -10 میں سال لگاؤ، پھر دیکھو اس سے انار کیسے نکلتا، پھر دیکھو اس سے انگور، اور گرمی میں کھجور نکلتی ہے، اور لگڑا آم اور لولا آم اور پتہ نہیں کون سا ٹونڈا آم اور انور ٹول۔ جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑے گی آم نہیں نکلے گا۔ اس مٹی پہ جب تک گرمی نہیں پڑے گی تو 6 مہینے گرمی میں، 6 مہینے سردی میں، پھر دیکھو اللہ اس روح سے آم نکالے گا، انور ٹول، لوگ چوسیں گے آپ کو، جیسے قاری صاحب کا لوگ آج چوس رہے تھے نا، پتہ نہیں، تو میں نے کہا یار ڈائریکٹ ہی قاری بنا دے، بیچ کا جو ہے نا نظام ہٹا دے۔ لوگ ان کے، مجھے چھوڑ کے لوگ ان کے ہاتھ چومنے میں وہاں کھڑا اکیلا، دیکھو دین کی عزت اصل، ہماری دنیا کی عزت عارضی ہے،
دین کی عزت ہمیشہ ہے اور یہ انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. تو سال سب لگائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب یہ بتاؤ آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں, ہالیڈیز کس کو کہتے ہیں؟ ہالیڈیز پتہ آپ کو انگلش ہیں؟ بیٹا میں 1000 روپے سے لے لوں. ہولی قرآن کس کو کہتے ہیں؟ چھٹی کی کتاب, مقدس کتاب. ہالیڈیز ہے مقدس دن. یہ یونیورسٹی والے بیچارے چھٹیاں منائیں, چھٹی نہیں ہے بھائی, ادھر نہیں تو اور پھنس جائیں گے. یہ بتاؤ کہ آپ کا ہوتا قاری صاحب چلے کی جماعتیں نکلتی ہیں؟ چلے کی جماعت, چلے کے لیے کون تیار ہے جب چھٹیاں رمضان میں نقد انسان, رمضان کا تو ویسے آجا 70 گنا زیادہ بن جاتا ہے. تو کون کون رمضان کی نیت کرتے ہیں؟ ہاں ہاں چلو چلو بھائی, چلے کا کھڑے دورے کے علاوہ چلے والے کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں. چلو صرف 40 دن دورے کے ساتھ صرف کھڑے ہو, صرف دورے کے اب نہیں علاوہ چلنے کے لیے 40 دن کے, ہاں کھڑے ہو کے زیارت کراؤ ماشاءاللہ, صرف 40 دن. ہاں میرے دوستی یقین کرو, اگر دین کی مشقت اٹھائیں گے دنیا اللہ آرام سے دے گا. کھڑے رہو تھوڑی دیر, دیکھو میں آپ کے سامنے گھٹے سے کھڑا ہوں نا, اللہ کے راستے میں گھڑی کھڑا ہونا حجر اسود سے عبادت سے افضل ہے ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے زیارت کرو 40 دن, ہم انشاءاللہ ساری امت انتظار کر رہی ہے. اب لوگ قرآن سننا چاہتے ہیں میرے دوستو ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ, ہمت کرو یار, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ہم کہیں دبئی کون چلے گا, سب تیار ہو جائیں گے, لے چلو دبئی. اللہ کے راستے میں میرے دوستو جنت بڑی. ہاں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا نصروا, جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں یہ ہے مومن, ان کے لیے مغفرت رسول کری. بھائی بیٹھ جاؤ, ان کی تشکیل کون کرے گا بھائی ماشاءاللہ, قبول کرے اللہ قبول. اچھا آخری گزارش بھائی, انضمام الحق بننا ہے تو سال میں 40 دن کھیلیں گے یا روز کھیلیں گے؟ روز کھیلیں گے. تو روز دعوت کون دے گا انشاءاللہ تعالی, ہے نا, ایک دوسرے کو دعوت دیں, ہے نا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں آؤ بھی ایمان کا حلقہ لگا لیں. حضرت عمر کہہ, حضرت عبداللہ ابن آؤ تو ایمان کے حلقے لگاؤ, اس ذکر کے حلقے سے رزق کریم ملتا ہے نا. تو سارے روز دعوت دیں گے. ایسے باہر نکل گئے, ایک ہاتھ رکھا, میں ایک جگہ کرکٹ کھیل رہا, وہ کرکٹر کھیل رہے تھے, ایک ہمارا ساتھی مجنون ان کی طرح جاوید ہزاروی کی طرح, ان سے بات کرنے لگا, یار کھیلنے دو ان کو. میں اندر چلا گیا منہ ٹیڑھا کر کے, وہ لے آئے کمرے میں لیٹا ہوا. اگر صحیح تو بات, میں نے بالکل سڑیل موڈ میں نے جو ہے وہ, یہ بند کر دے بیٹا یہ کیمرہ, میں نے سڑیل موڈ میں ان سے بات کی نا, تو خیر بات کر کے فارغ ہو گیا. میں 6 مہینے بعد نیو ٹاؤن میں میری تھوڑی سی وہاں بات تھی, تو میں نماز پڑھی, لڑکا ان کو سعید بھائی آپ نے پہچانا؟ میں کہا نہیں پہچانا. کہتے سعید بھائی آپ نے وہاں دعوت دی, ابھی 4 مہینے لگا کے ہیں. لیٹے لیٹے بات, یہ دعوت نا یہ اللہ کا کام ہے, کام سارے اللہ کا ہے. دیکھو ایک بات بتاؤں, آگے آپ کی شادیاں ہونی ہیں نا انشاءاللہ, اور آپ چاہتے ہو ماشاءاللہ یہاں بھی ذرا جنت کا ماحول ہو, بچے بھی ہوں. لیکن ایک بات بتا دوں, دیکھو مرد کو اللہ نے بنایا مشقت کے لیے. جو مرد گھر سے نہیں نکلے گا, ہجرت نہیں کرے گا اور مردہ ہو جائے گا. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں جو مرد مریل ہو جاتا ہے اور گھر سے نہیں نکلتا اللہ کے راستے میں, اللہ اس کو سڑیل سی بیوی دیتے ہیں, اور پھر 2-3 اڑیل سے بچے دیتے ہیں, اور پھر لڑیل سا خاندان دیتے ہیں, اور پھر سارے معاشرے کو ٹڑیل بنا دیتے ہیں. مریل مرد, سڑیل بیوی, اڑیل بچے, لڑیل خاندان. تو انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کے نیت کا اجر. ہمارے ایک دوست حج کرنے گئے, نیت کی دونوں گئے, ایک کا انتقال ہو گیا, ایک کا حج ہو گیا. جس نے حج کی نیت کی آرام میں تھا اور عرفہ نہیں جا سکا, راستے میں انتقال ہو گیا. حدیث میں کیا آتا ہے, اس نے نیت کی, قیامت تک ہر سال فرشتہ اس کی شکل میں حج کرتا رہے گا. آپ نیت کر لو کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ تیرے دین کا کام کریں گے, اللہ نیت پہ انشاءاللہ اجر دے گا, کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.